اس سے پہلے پاکستان نے جتنی کوششیں کی تھی اس کی پوری دنیا معترف تھی، لیکن وہ جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا تھا، بدقسمتی سے فریقین نے اس کا خیال نہیں رکھا اور 2-3 مہینوں کے جتن کو اور کوشش کو وہ ایک دن کی کارروائیوں میں بہا دیا، اور جس کے بعد دونوں فریق دوبارہ اب جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اتنی آسان بات بھی نہیں ہے کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں، اور میرے خیال میں پاکستان چونکہ زمینی حقائق سے واقف ہے، تو اس لیے ابھی امیجیٹلی مجھے پاکستان کا دوبارہ اسی طرح کا فعال کردار نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور مجھے امیجیٹلی کوئی دونوں فریقوں کی جنگ بندی بھی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، پاکستان کردار ادا کرنا چاہے گا، اور پاکستان کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان نے کردار ادا کیا تھا تو اسلام آباد ایم او یو کی منزل دنیا نے حاصل کی تھی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس ایم او یو کے بعد جس طریقے سے تشریحات کی دونوں فریقوں نے، اور جس طریقے سے اس کو پائمال کیا گیا، تو اس کے بعد ابھی امیجیٹلی ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ پاکستان دیکھتا رہے گا، اور پاکستان کو جو ہی موقع ملتا ہے کہ دوبارہ امن کی طرف معاملے کو لے جائے، تو پاکستان پہلے بھی اپنا کردار ادا کر چکا ہے، اور اپنا وہ اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے، تو پاکستان دوبارہ بھی امن کے لیے کردار ادا کرے گا۔ لیکن اب تو جنگ ہو رہی ہے، تو جنگ میں تو پاکستان کردار ادا نہیں کر سکتا۔ خیال میں تو ایک تو دیکھیں کہ کچھ خلاف ورزیاں ہوئی امریکہ کی طرف سے بھی، مثلاً لبنان کی جنگ بندی تھی، تو وہ اس ایم او یو کی پہلی شق میں شامل تھا اس کا ذکر، لیکن اسرائیل سے امریکہ اسی طریقے سے بات نہیں منوا سکا، اور فوری طور پر جنگ بندی ادھر نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایرانی سائٹ کا یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ جو فریز ایسٹس ہے ان کی ڈی فریزنگ ہونی چاہیے تھی، اور وہ ایران کو ادا کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ تو امریکی سائٹ کی غلطیاں ہیں، لیکن میرے خیال میں ایران نے تھوڑا سا قطر اور سعودی عرب کے شپس کو نشانہ بنانے میں بھی جلد بازی سے کام لیا۔ دیکھیں، اس سے صرف 1-2 روز ہی قبل سعودی عرب کا وفد بھی آیا تھا رہبر اعظم کے تدفین کے مراسم میں شرکت کے لیے، اور قطر تو خود ایک ثالث کی حیثیت بھی رکھتا تھا، پاکستان کے ساتھ ثالثی میں وہ ہمنوا بنا ہوا تھا۔ ان دونوں کے شپس تھے، اور وہ بھی عمان والی سائڈ سے گزر رہی تھی، لیکن ایران نے صرف وارننگ پہ بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان دونوں شپس کو نشانہ بنا دیا۔ تو میرے خیال میں وہ تھوڑی سی تجاوز تھی ایران کی طرف سے، اور جس کے بعد پھر امریکہ نے ریئیکٹ کیا، اور یوں وہ جنگ بندی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم جیسے طالب علموں کو بھی خواجہ صاحب کا وہ بیان نامناسب لگ رہا تھا، لیکن جس طریقے سے بلاول صاحب لات مار کے ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ لہجہ بھی ان کا مناسب نہیں ہے، اور وہ اگر کچھ کوشش کریں تو کچھ اور ایشوز بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو پھر ان کو اتنا زور نہیں لگانا پڑے گا، اور اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ ایک دوسرے کی مجبوری ہے، موجودہ جو سیاسی بساط ہے اس سے یہ دونوں مستفید ہو رہی ہیں، اور ایک بھی جماعت یہ ایفورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سیاسی بساط کو ڈسٹرب کیا جائے، تو اس لیے رہیں گے تو یہ ساتھ۔ یہ جو بیانات ہیں، آپ دیکھیں کہ 27 جولائی کے بعد جو ہے بلاول صاحب وہ خواجہ آصف صاحب کو بھی بھول جائیں گے، اور ان کے بیان کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ 27 جولائی تک
کچھ نہ کچھ دونوں طرف سے فرینڈلی فائر ہوتا رہے گا، اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے، کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے یہ۔ دیکھیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ایک یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی نئے صوبوں کے قیام کی بات کی جاتی ہے تو اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ڈالتی ہے، کیونکہ وہ سندھ کی تقسیم کسی صورت میں بھی اس کو گوارا نہیں ہے، اور ماضی میں ان کو یہ موقع ملا تھا، اگر انہوں نے ان کو سٹیٹس دینا تھا پروویژنل صوبے کا، تو 18th امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی تو اس وقت دے دیتے۔ اس وقت کچھ اقدامات ان سے متعلق ہوئے بھی تھے، اور یہ اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ حلقے وہ آزاد کشمیر اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک اکائی سمجھتے ہیں، تو اب ان سے تو انہوں نے مطالبہ کروا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو مسئلہ وہاں پہ ہے، امتحان تو اصل میں دونوں پارٹیوں کا یہی ہے، اور اسٹیٹسمین شپ کا جو چیمہ صاحب نے ذکر کیا، وہ امتحان یہی ہے کہ یہ اس وقت وہاں پہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو وہ تو نہ مسلم لیگ نون کر سکی اور نہ پیپلز پارٹی کر سکی، اور وہاں پہ یہ لوگ کیمپین ایسے عالم میں چلا رہے ہیں کہ عملاً آزاد کشمیر کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ بند ہیں۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کو خواجہ آصف صاحب نے تو راولا کوٹ اور پونچھ کے لوگوں کو کشمیر سے باہر قرار دے دیا، لیکن اس کمیٹی کو کالعدم تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے قرار دیا ہے، وہ بلاول صاحب کی حکومت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو بلاول صاحب ایک طرف ان لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کشمکش کے شکار ہوتے ہیں جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ 27 جولائی تک ان کی یہ کیفیت رہے گی۔ دیکھیں، اس کا تو فائدہ بعض اوقات ووٹ کے لحاظ سے تو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس لیے ہمارے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جینون ہے، نہ یہ بیانات جو ہے یہ کوئی وہ بڑے سنجیدہ انداز میں دے رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں ان بیانات کے ذریعے، اور مسلم لیگ نون بھی جو جواب کل میرے پروگرام میں رانا صاحب نے دیا تھا، تو وہ بھی انہوں نے ہنستے مسکراتے جواب دیا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کل بھی ساتھ بیٹھے تھے اور آنے والے کل بھی ساتھ بیٹھے رہیں گے، لیکن ووٹر کے لحاظ سے ان کو فائدہ دے سکتا ہے، اس لیے تو یہ کام کر رہے ہیں۔